بھی حق کی وہ تقریر بنے سارے عالم میں وہ قرآن کی تفسیر بنے آل احمد کی طہارت کو نہ پوچھو مہدی جو رضا اوڑھ لے وہ ہو چادر تطہیر بنے جو بھی وسلم مسجد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ اتنے میں ایک سائل فقیر نادار داخل ہوا، آ کے اس نے اپنی گزارش پیش کی کہ میرے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے، اور اصحاب صفہ جو چبوترے والے صحابی تھے ان کے تو لباس بھی ایسے نہ تھے کہ ٹھیک سے پہن سکتے۔ تو اب رسالت میں آپ نے کہا ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، اصحاب کو پکارا تم میں کوئی ہے تو کھڑا ہو جا کے ان کی غذا کا انتظام کرے، اس فقیر اس نادار کا۔ وہاں پہ کوئی نہ اٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین بلند ہوئے، یا رسول اللہ اس کی ضرورت کو میں پورا کروں گا، اور رسول اللہ سے یہ کہہ کر اس فقیر کو گھر میں لے کر کے آئے۔ شہزادی سے پوچھا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ آپ اب یہاں پہ دو روایت کے دو فقرے ہیں۔ ایک میں ہے کہ یہاں فرمایا کہ جو ام کلثوم یا زینب کے لیے صرف اتنا کھانا ہے کہ یہ دو بیٹیاں کھا سکتی ہیں۔ ایک روایت میں کہ حسنین کے لیے جو ذرا سا غذا ہے بچا رکھی ہے وہ ان دونوں کے لیے، باقی گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ امیر المومنین نے عرض کیا جو بچا ہوا ہے کھانا جتنا بھی ہے اسے لا کے اس مہمان کے سامنے رکھ دو، بعد میں دیکھا جائے گا کہ بچے ہمارے کیا کھائیں گے۔ اور اب کھلانے کا انداز جو مختلف طرق اور روایات میں آیا ہے کہ جب اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو میزبان کے سامنے بھی تو کھانا ہونا چاہیے نا، تبھی تو وہ کھانا کھائے گا۔ درمیان میں چراغ جل رہا ہے، اور جلتے ہوئے چراغ کے سمت ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ اب وہ ہوا کا جھونکا تھا یا سفارش تھی کہ چراغ کو گل کر دیا جائے تاکہ نظر نہ آئے کہ میرے سامنے کھانا ہے یا نہیں۔ ہمارا مہمان آسودہ ہو کے اس فکر مطمئن کے ساتھ کھائے کہ ہمارا میزبان بھی میرے ساتھ ساتھ غذا تناول کر رہا ہے۔ اور اس انداز سے امیر المومنین میزبان کے سامنے بیٹھے رہے، اور اس نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ سیر ہو گیا اور چلا گیا۔ رات پیچ و خم میں آپ نے کبھی دیکھا کوئی بھوکا ہو اور نیند آئے؟ بہتوں کو تجربہ ہے، سفر میں تو بہت سے لوگوں کو تجربہ ہو جاتا ہے۔ پھر ناداری کی بنیاد پہ اگر گھر میں غذا نہ ہو تو کیا حوصلہ ہوگا بچوں کا؟ بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے، مادر ابالتی رہی پتھر تمام رات۔ سنا ہے نا یہ شعر آپ نے، شعراء سے ادیبوں نے اظہار خیال کیا ہے۔ یہاں یہ منزل مدینے کی ایثار کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔
حسنین کی تربیت کیسے ہو رہی ہے، زینبین کی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ گھر میں غذا صرف اتنا ہے جو بچے ہی کھا سکتے ہیں بس، اور وہ مہمان کو دے دیا جاتا ہے۔ بچے رات بھر کس پریشانی میں کیسے سوئے ہوں گے وہ آپ جانے، اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ لیکن جب سویرا ہوا، مسجد میں امیر المومنین پہنچے تو رسالت مآب کے چہرے پر آنسوؤں کی قطار تھی، اور کہہ رہے تھے علی و فاطمہ تم لوگوں نے رات کون سا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ پروردگار کو یہ آیت نازل کرنی پڑی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ولو یہ کہ ان کو شد ضرورت ہے اپنے لیے، لیکن اپنے سامنے کا کھانا دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ یہ ایثار فاطمی ہے، یہ کردار فاطمۃ الزہرا ہے، شہزادی کا کردار ہے زان گرامی ہے۔ سمجھیے گا انشاءاللہ، اس جو بھی وقت ملے گا 50 منٹ 1 گھنٹے کا، اس میں دقت طلب مراحل سے آپ کو گزرنا ہے، اپنا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ خصاصتن کا لغوی معنی جو علماء اہل لغت ہیں وہ جانتے، خصاصہ اختصاص سے نکلا ہے۔ خصاصتن یعنی جو چیز ہمارے لیے ضرورت رکھتی ہے وہ دوسرے کو دے دی جائے۔ کتنے لوگ ہیں فاطمی کیریکٹر کے ماننے والے، یا گھنٹے 2 گھنٹے ہم مجلسیں سنیں گے نعرے لگانے کے لیے، یا 2 گھنٹے کی مجلس ہوگی محاسبہ نفس کے لیے۔ ہماری مجلسیں کس لیے ہوں گی؟ فلک شغاف نعرے لگانے کے لیے، یا کردار فاطمی اپنے وجود میں پیدا کرنے کے لیے؟ وہ کردار فاطمی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون شہزادی؟ میں فضائل ایثار اور کردار گفتگو ایثار پہ آئے گی تو کہاں تک بات جائے گی؟ ایک گروہ امیر المومنین سے آ کے ملا، دقت سے سنیے گا زان گرامی۔ مدینے میں ایک گروہ ملاقات کرتا ہے امیر المومنین سے، کہتا ہے، مولا نے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ کہتے ہیں قوم نحن متوکلون، ہم اللہ پہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔ قوم نحن متوکلون۔ مولا نے کہا کہ تب تو تمہارے توکل نے تمہیں کسی منزل پر پہنچایا ہوگا، بڑے صاحب کمال ہوگے تم، تو تمہارے توکل نے تمہیں کہاں تک پہنچایا؟ تو کہتے ہیں اذا فقدنا صبرنا۔ غور کیجئے گا زان گرامی، اذا فقدنا، جب ہم کو چیزیں ملتی ہیں تو ہم، جب نہیں ہوتی ہمارے پاس چیز، اذا فقدنا صبرنا، جب نہیں ہے تو صبر کرتے ہیں، وَإِذَا وَجَدْنَا شَكَرْنَا، جب ہوتی ہے تو شکر کرتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں زان گرامی؟ جب ہوتی ہے شکر ادا کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اور جب نہیں ہوتی صبر کرتے ہیں۔ مولا کا جملہ سنیں گے کیا کہتے ہیں؟ هَذَا يَفْعَلُ الْكِلَابُ عِنْدَنَا، ہمارے مدینے کا کتا بھی یہی کرتا ہے۔ مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے صبر کرتا ہے۔ نہیں ہے وہ قصہ، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا، ضرور سنا ہوگا، وہ جناب سلیمان نبی علیہ السلام کا۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں کتے پہ دو جملے 2-2.5-3 منٹ شاید لگے، زیادہ نہیں، کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا میں، تو وہ کہنے لگا مجھے آپ جانوروں کی زبان سکھا دیجئے۔ کہا نقصان ہو جائے گا، کہا نہیں سنا دیجئے، سکھا دیجئے، نقصان ہوگا پھر میرے پاس نہ آنا، کہا سکھا دیجئے، تو سکھا دیا۔ اب جو سکھایا تو اپنے وہ بالا خانے پہ سوئے، اب جب سوئے تو رات میں دیکھا اب ان کا اپنا کتا اور پڑوس کا کتا ایک مرغی کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے۔ مرغی مل گئی، وَإِذَا وَجَدْنَا شَكَرْنَا، مل گیا تو کھا رہے ہیں۔ اب کیسے کھا رہے ہیں؟ آپس میں کتے لڑ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے اس میں شریک کر لے۔ تو کیوں شریک کر لوں تمہیں؟ بھائی آدھا مجھے دے دو، ہم بھی کھا لیں۔
کہا اس لیے شریک کر لو کہ کل ہمارے مالک کی بکری مرنے والی ہے، تو مل بانٹ کے کھائیں گے۔ آج مرغے میں حصے داری تو کل تمہارے ساتھ بکری میں حصے داری، تو اب اس امید پر کل بکری ملے گی، اس نے آدھا مرغہ پیش کر دیا۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والوں۔ محمد والے محمد صلوات۔ تو اگلا دن جب آیا تو اس نے تو کان سے سن ہی لیا تھا بکری مرنے والی ہے، صبح سویرے بیچ دی بکری۔ شام ہوئی، کتا آیا، بکری کہاں ہے؟ وہ تو مری نہیں۔ کہا مالک نے بیچ دی، کل ان کا اونٹ مرنے والا ہے، اس میں بانٹ لیں گے۔ انہوں نے پھر سن لیا، اگلے دن اونٹ بیچ دیا، تیسرے دن ہاتھی مرنے والا ہے، ہاتھی بیچ دیا۔ 3 دن ہو گئے، اب چوتھے دن یہ کان لگائے بیٹھا ہے، اب کیا نقصان ہونے والا تھا ہمارا جو ہم بچا لیں؟ یہ نقصان بچا رہے تھے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہو کیا رہا تھا، قصہ کیا تھا۔ یہ نقصان بچا رہے تھے، در واقع ہونا کچھ اور تھا۔ آج جو کان لگایا تو سنا وہ کہہ رہا تھا کل خود مالک مرنے والا ہے۔ اب جان پہ آئی، یہ بچا رہے تھے، در واقع مرغا صدقہ تھا بکری کا، بکری صدقہ تھی اونٹ، اور اونٹ صدقہ تھا ہاتھی کا، اور ہاتھی صدقہ تھا ان کا۔ اور تینوں دن بجائے روٹیوں کے آب گرم سے افطار کرتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی محبت میں ہم نے یہ اطعام کیا ہے۔ ولا نرید، ہمیں نہیں چاہیے جزاء ولا شکورا، نہ ہم کسی کے تشکر، اس کے شکریہ کے محتاج ہیں، اور نہ ہم کسی کے جزا کے محتاج ہیں۔ ایسا کیریکٹر ایجاد کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کیریکٹر کی ہمارے اندر کہیں سے حرارت ہے یا نہیں ہے؟ جو اپنے لباس عطا کر دیں، ایسی شہزادی کا کیریکٹر آیا ہم نے اپنی قوم میں پیدا کیا؟ پچھلے 20 30 40 سال میں ہم نے نعرے خوب لگائے یا نہیں لگائے، لیکن کیا اس کیریکٹر کو اپنے گھر کی بچیوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہم نے؟ کہ جس کی شادی کا اپنا جوڑا ہو وہ فقیر کو دے دے، اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دے دے۔ یہ کیریکٹر کنیزان فاطمہ میں آنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ کیریکٹر ایجاد ہونے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یہ بہترین مفلر، بہترین ردا، بہترین لبادہ میرے پاس ہے، اگر کوئی اس کا مجھ سے زیادہ مستحق ہے تو کیا ہمارے اندر یہ کردار پیدا ہوا کہ میں اپنا لباس اسے ہدیہ کر سکوں؟ یہ ہے اسلام کا خلاصہ، یہ ہے کردار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ معاشرے میں سوچ دیکھیں، کوئی بھی سوچ معاشرے کی اس قوم کی ترجمہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات چلی آ رہی ہے ہمارے یہاں، سنتے آتے ہیں، جب گھر میں اندھیرا ہے تو مسجد میں چراغاں کیسے کریں؟ ہے یا نہیں ہے؟ گھر میں ہے ہی نہیں چراغ تو مسجد میں کیا چراغ جلائیں؟ جب ہمارے یہاں نہیں تو ہم دوسرے کے یہاں کیا کر سکتے ہیں؟ یہی ہے یا نہیں ہے؟ غلط تو نہیں جا رہا میں؟ تب تو ہم الٹا کر رہے ہیں۔ ہم نے حضرت زہرا کے کردار کو پڑھا ہی نہیں۔ امام مجتبیٰ فرماتے ہیں، مادر گرامی، آج تک میں نے آپ کو اپنے لیے دعا کرتے دیکھا ہی نہیں۔ کیا فرمایا تھا؟ الجار ثم الدار۔ اس قوم کی فکر یہ ہونی چاہیے، اپنے گھر میں ہو یا نہ ہو، ہمسایہ کے گھر میں ضرور ہو۔ ہمسایہ اگر مستحق ہے تو ہم سے پہلے وہ حقدار ہے۔ یہ اسلام کا میسج ہے، شہزادی کا پیغام ہے، قوموں کی سوچ کی ترجمانی ہے یہ۔ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی تب اپنے گھر کی بات ہے۔ کیسے لوگ ہیں وہ اور کیسے لوگ ہیں ہم؟
دونوں فکروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم میں اور ان میں فرق کتنا اونچا ہے اور کہاں تک کا ہے, کتنا بڑا فرق ہے. ہم اور وہ دیکھیے گا, سوچ کا فرق. یہاں پہلے گھر بعد میں پڑوس, وہاں پہلے ہمسایہ بعد میں گھر. یہ وہ لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں, اور ہم وہ لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے ہی مر چکے ہیں. یہ گرا نہیں گزرنا چاہیے باتیں. یہ وہ لوگ ہیں تاریخ میں جو مرنے کے بعد آج تک زندہ ہیں اور زندگیاں دے رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی مرے ہی نہیں. بقول مولا کائنات خطبہ نہج البلاغہ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چلتی پھرتی لاش ہیں. یہ سخت گزر رہا ہے ہمارے اوپر. کیوں سخت گزر رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کیریکٹر کو اڈاپٹ کرنے میں دیر کر دی, مس کر دیا. چلیں دیر نہیں ہوئی, ابھی کورونا کووڈ-19 کا دور گزرا, ایک دوسرے کی سب نے خبر گیری کی یا نہیں کی؟ یہ ہمارا نقش تھا. ایسا نہیں کہ ہم مکمل فاتحہ پڑھنے والی قوم ہیں کہ ہم پہ فاتحہ پڑھ دیا گیا ہے, ایسا نہیں ہے. بڑے کارنامے کیے ہیں, ایسے کارنامے کیے ہیں کہ جتنا لوگوں کو کووڈ-19 کے دور سے پہلے مدد نہیں ملتی تھی وہ اتنی مل گئی ضرورت مندوں کو کہ ان کے 1-2 سال کی ضرورت پوری ہو گئی. اس انداز سے لوگوں نے خدمت کی ہے. یقیناً یہ کیریکٹر, یہ کردار ہم تک اہل بیت علیہ السلام سے پہنچا ہے, فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پہنچا ہے, لیکن اسے ہمیں تقویت کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, اگر ہم اس کیریکٹر کی تقویت کر لے گئے تو نہ جانے ہماری منزل کہاں تک جا سکتی ہے جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. صاحبان ایثار ایک لائن ہے آپ کے ائمہ کی, راتوں میں اٹھ کر کے اپنے کاندھوں پہ بوریاں رکھ کر کے گھروں گھروں میں روٹیاں تقسیم کرتے تھے. کس کا کردار ہے یہ؟ ہم بھی مولوی ہیں, ہمارے اوپر بھی ٹائٹل ہے مولویت کا. ہم نے کتنا کیا؟ ہم تو خود اپنے آپ سے پوچھتے ہیں. میں بعنوان تذکر نفس اپنے نفس کو آمادہ و آگاہ کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. میں کسی کو پریشان اور کسی کی خدا نخواستہ اسے کمتر کرنے کی جسارت نہیں کر رہا ہوں. اپنے نفس کے لیے کہ اگر انسان کردار علوی فاطمۃ الزہرا کا کردار اگر اپنا لے تو انسان زندگی میں کتنا تحول پیدا کر سکتا ہے. ایک بیوی جو محض نبی کریم کی رحلت کے بعد 75 دن یا 95 دن زندہ رہتی ہے, اس نے ایسا تحول پیدا کیا تاریخ میں کہ وہ قابل احساس ہے. لوگ برسہ برس زندگی گزارتے ہیں, سال ہا سال زندگی گزارتے ہیں, 50-60 سالہ زندگی, لیکن ان کی زندگی کے کسی دن کا کوئی صحیح استفادہ نہیں ہوتا. شہزادی کی زندگی 18 سال بربنائے اختلاف و تاریخ 22 سال 24 سال میکسیمم, اکثر سے اکثر اگر کسی مورخ نے لکھا ہے تو وہ 25 سال, اس سے زیادہ نہیں. 25-26 سال اس سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا. مستند 18 سال, معتبر 18 سال, اور اس 18 سال میں بھی اس شہزادی کی زندگی کا تذکرہ رحلت نبی سے پہلے بہت کم آتا ہے, تاریخ میں بہت کم ذکر آتا ہے. لیکن آپ کی رحلت کے بعد, حضرت رسالت مآب کی رحلت کے بعد یا 75 دن یا 95 دن یا 45 دن جتنی بھی روایتیں جمع کر لیں, اس میں اکثر سے اکثر 95 دن 95 سے زیادہ کوئی روایت نہیں ملے گی.
کیا کیا شہزادی نے اس 95 دن میں کہ پورے مکاتب باطل آج تک لرزہ پر اندام ہیں؟ سوچ رہے ہیں آپ صرف 95 دن میں کیا کیا آپ نے؟ کس انداز سے زندگی گزاری آپ نے؟ یعنی استفادہ حد اکثری، یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ ایک سیکنڈ کا استعمال، اور ایسا استعمال کہ ایک لمحہ شہزادی کا جب تک زندہ ہے وہ ضرب کاری بن کے ثابت ہوا ادوار تاریخ میں آج تک۔ ایک سانس، ایک لہجہ، چاہے وہ بیت الاحسان کا ہو، چاہے وہ گھر میں گریے کا ہو، چاہے وہ خطاب مسجد میں ہو، چاہے وہ عیادت انصار و مہاجرین ہو، چاہے وہ عباس بن عبد المطلب کی عیادت ہو، یا سلمان سے ملاقات ہو، یا وصایہ فاطمی ہو، یا بچوں کی تیمارداری ہو، یا زینب کی وہ پرستاری 4 سال کے سن میں اپنے ماں کے لیے جو تاریخ میں نہیں دیکھی گئی۔ تاریخ رقم ہوئی ہے ایک بچی 4 سال کی۔ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو دعوت دے رہا ہوں، 4 سال کی بچی ماں کی تیمارداری کرے۔ 2-4 فقرے ہیں، ضبط کر لیجئے گا، مصائب کے ہیں لیکن فضیلت میں بیان ہو رہے ہیں۔ ثانیہ زہرا کا ذکر اس لیے بیچ میں آ گیا کہ کردار فاطمی نے اس طریقے سے بچی کی تربیت کی کہ نسلہ نسل آج اگر پرچم حسین بلند ہے تو اس زینب کی وجہ سے ہے۔ شہزادی کی وجہ سے ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، دکھ سے کہنی پڑتی ہے یہ بات، واقعاً کیسی مظلومہ صابرہ تھی زینب۔ 4 سال کے سن میں آپ نے دیکھا کبھی کوئی جب تیمارداری کرتا ہے اپنے سے بڑے کی، اپنے ہمسن کی، امید حیات میں تیمارداری کرتا ہے یا نہیں؟ حتیٰ اگر باپ، ہم نے خود اپنے والد محترم کی تیمارداری کی ہے، اور رحلت والے دن رات میں خواب میں بھی دیکھا اپنے باپ کو میں نے، جو مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں ممبر کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ خواب اپنے بھائیوں اور اپنی ماں کو نقل بھی کیا۔ 1 مہینے کی فرصت مل گئی تھی مجھے اپنے والد کے ساتھ خدمت کرنے کی، کوما جیسی کیفیت تھی، پھر بھی تصور نہیں تھا ذہن میں، یہ تھا کہ ابا ٹھیک ہو جائیں گے، انہیں ٹھیک کر لیں گے، یہی تصور ہوتا ہے۔ رات میں خواب میں دیکھا باپ میرا مجھ سے کہہ رہا ہے بیٹا تمہاری زحمتیں کل انشاءاللہ تمام۔ یہ ایک بیٹا کہہ رہا ہے اپنے باپ کی جو اس کی توضیحات اور وصایاں ہیں۔ 4 سال کی بچی، 18 سال کی ماں، کس جذبے سے وہ تیمارداری کر رہی ہوں گی؟ لیکن ماں نہیں بچی۔ یہ زینب کا نصیب ہے، مصیبتوں کی پہلی منزل۔ باپ کی تیمارداری کرنے کا موقع کوفے میں ملا، باپ بھی نہیں بچا۔ بھیا حسن کی بھی تیمارداری کرنے کا موقع ملا، کلیجے کے ٹکڑے تو اٹھا لیے مگر بھیا نہیں بچا۔ اوج صبر زینب اور کمال تیمارداری زینب دیکھیں گے، کیونکہ فضیلت کا نقطہ آ گیا تھا جو مصیبت کا بھی ہے۔ رو بھی لیجئے اور شہزادی کی بارگاہ میں اپنی منتیں بھی مان لیجئے۔ شہزادی اوج کمال تیمارداری کربلا میں دیکھی گئی، جہاں ایک ضعیفہ ہے جو جلے ہوئے خیمے سے سب فرار کر چکے ہیں، سب نکل چکے ہیں، مگر ایک ضعیفہ ہے جو بار بار خیمے میں جاتی ہیں اور واپس آتی ہیں۔ کیا ہے بی بی وہاں؟ ارے وہاں امانت حسین ابن علی ہے۔ اب جو دیکھا گیا جلتے ہوئے خیمے سے تو پشت پر لادے ہوئے یہ پرستار تاریخ زین العابدین کو لیے چلی آ رہی ہے۔ میں مصیبت پہ نہیں آیا زان گرامی، یہی تو فضائل اہل بیت ہیں، یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ 4 سال کی بچی ماں کی تیمارداری کر رہی ہے۔ انہوں نے تاریخ کے رخ کو موڑا ہے۔ غور کر رہے ہو؟ میں اس وقت اسٹریٹجی اس قوم کی بتانے نہیں بیٹھا ہوں، لیکن یہ عرض ضرور کرنے بیٹھا ہوں کہ تاریخ میں انہوں نے ایسی اسٹریٹجی تیار کی ہے ماں بیٹی نے
ماں بیٹی نے جس سے پورے اس اسلام کی تقدیر کو جو ڈوب رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، نابود ہو رہی تھی، اس کو ان دو ماں بیٹیوں نے بچایا ہے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ کا خطبہ نہ ہوتا، وصایہ فاطمہ نہ ہوتا تو آج غدیر کی یاد ختم ہو چکی ہوتی۔ اور اگر زینب نے مقتل سے بھائی کی لاش پر یہ آواز نہ دی ہوتی، صلو علیک یا رسول اللہ ملیکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء، یاد رکھیے گا یہ یہاں تک جو آج آپ تاریخ کا ایک تسلسل ہے جو آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہے، اور قدرت مندانہ لے کے آیا ہے، بزور لے کے آیا ہے، تمام آبرو کے حفاظت کے ساتھ لے کے آیا ہے، وہ لبیک یا حسین کے شعار کے ساتھ لے کے آیا ہے، یہ فاطمی اور زینبی اسٹریٹجی سے یہاں تک پہنچا ہے، فاطمی پالیسی سے یہاں تک پہنچا ہے، یوں ہی نہیں پہنچا، صاحبان ایثار کے جذبے سے یہاں تک پہنچا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک جملہ، ایک عملاً ثابت شدہ تجربے کی بنیاد پہ ثابت جملہ عرض کر رہا ہوں، ایثار کرنے والے دنیا میں کبھی پشیمان نہیں ہوتے، ایثار کرنے والے کبھی پشیمان نہیں ہوتے تاریخ میں۔ اللہ اکبر، اس مکتب کا کیا کہنا، یہ تو اس مکتب کے رہبروں کا حال ہے، اس مکتب کے شاگردوں نے، اس مکتب کے غلاموں نے، کنیزوں نے جو کردار پیش کیا ایثار کا، وہ تاریخ میں الہی انتقام بن کر کے دنیا کے سپر پاور کے منہ پہ تماچے مار رہا ہے۔ صاحبان ایثار کبھی شرمسار نہیں ہوتے، دشمن کو ہمیشہ شرم تک لے جاتے ہیں، ذلت تک لے جاتے ہیں، اور پستی و نابودی تک لے کے جاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی زندگی نثار کر دی، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس مکتب کے لیے طبق اخلاص میں رکھ کر کے ایثار کے وہ بلند منارے قائم کیے کہ آج آپ اس صدی میں، ان سالوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھا اسی زینب کبریٰ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے سن 2011 میں لوگ جمع ہوئے تھے۔ آپ ہی کے شہر کا آخری 2 قافلہ وہاں پہ موجود تھا، ہم بھی موجود تھے، 4 قافلے ہندوستانی تھے 2011 میں، اور مارٹر اور راکٹ لانچر شہزادی کے روضے پر گر رہے تھے، اور وہاں سے ہم سب فرار کر رہے تھے۔ ہماری حیثیت اہل فرار کی تھی، خدا کی قسم۔ تاریخ کے کچھ جیالے اٹھے جنہوں نے آواز دی اور قسم کھائی، نحنو الیوم کلنا عباسک یا زینب، اے زینب آج ہم سب تمہارے عباس ہیں، خدا کی قسم آج تمہارے روزے کی ایک اینٹ دشمن پامال نہیں کر سکتا۔ آج دشمن میں وہ طاقت نہیں ہے، اور یہ جملہ انہوں نے جو کہا ثابت کیا۔ بی بی کل تمہارے زینب تمہارے بھائی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، کل کٹے ہوئے عباس کے بازیوں کے صدقے آج لاکھوں بازو عباس کی تعصی میں آپ کے حرم کی حفاظت کے لیے آمادہ ہیں۔ سر کٹ جائیں تو کٹ جائیں، کلیجے دشمن چباتا ہے چبا ڈالے۔ میں تاریخ رقم کر رہا ہوں جملوں میں، الفاظ میں، جسے جو کرنا ہے کر ڈالے، مگر 1 انچ شہزادی آپ کے روضے کی اہانت نہیں ہونے دیں گے، اور نہیں ہونے دیا۔ چند جیالوں نے، اور ان جیالوں کا سردار شہید قاسم سلیمانی، 1 سال پہلے مجلس پڑھی تھی، مغموم دل سے، گریہ کناں آنکھوں سے، آپ نے سنا بھی تھا۔ آج
1 سال گزر گیا، صاحبان ایثار جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا وہ شرمشار ہیں یا دشمن؟ آج دشمن ملعون خبیث جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، طاقت تھا، جو آپ کی شہادت پر اترا رہا تھا، آپ لوگ سن رہے تھے نا، اترا رہا تھا، گھمنڈ میں چور تھا، لرز رہا تھا، اس طریقے سے آ کے مٹک رہا تھا، یہ ہے نا منظر ذہنوں میں؟ کتنے مہینے گزرے، ہم نے یہ دیکھا، بہت اطمینان سے چلیے ساتھ میں، ہم نے یہ دیکھا تاریخ میں، قصہ قرآن میں، حکایات قرآن کریم میں، جب دشمنوں پر اللہ کی رسی کستی تھی تو وہ نتیجے سامنے آتے تھے۔ فرعون کی رسی کسی گئی، نمرود کی رسی کسی گئی، حامان و شداد کی کسی گئی۔ سورہ قصص کی آیات ہیں آپ کے سامنے، وَنُرِيدُ أَن نُّمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر جنہیں کمزور کر دیا گیا ہے، ہمارا ارادہ ہے وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم زمین پر ان کو امام بنائیں، انہیں اپنا وارث بنائیں، وَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین پر انہیں تمکنت عطا کریں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم فرعون و حامان کو اور اس کے لشکر کو، وَنُرْعَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ان دونوں کے لشکر کو دکھائیں وہ جو یہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اس میں ایک بڑا پیریڈ لگتا تھا، 50 سال، 100 سال۔ جناب یوسف علیہ السلام کی رحلت کے بعد 300-400 سال بنی اسرائیل پس رہے ہیں ظلم کی چکی میں، انتقام الہی آتے آتے بڑا عرصہ گزر گیا۔ یہ تاریخ ہے، آپ نے دیکھا، پڑھا، قرآن میں دیکھا، لمبا عرصہ گزرا انتقام آتے آتے۔ قربان جاؤں تیرے میرے اللہ، تیری توحید اور تیرے وجود اور تیرے صالح بندوں پر ہم قربان جائیں جن سے تو نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں زمین پر قدرت دیں گے، تمہیں امام بنائیں گے۔ تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم شیطان اکبر سے ٹکرا جاؤ، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم زمین کی فساد کو اکھاڑ پھینکو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم وارثان اہل بیت ہو، غلامان آل محمد ہو، تم ان کی سیرت پہ چلتے جاؤ، ہم تمہیں دکھائیں گے۔ وہاں سینکڑوں سال لگتے تھے انتقام الہی کے عملی ہونے میں، یہاں 1 سال بھی نہیں لگا۔ ایک سال پہلے یہاں پہ آپ تھے، کتنا غرور تکبر تھا۔ آج وہ تکبر و غرور پروردگار عالم نے کس طریقے سے خاک میں ملایا ہے، کیسا رسوا و ذلیل کیا ہے تاریخ میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس سے بڑا اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ وعدہ کر رہا ہے۔ یہ سورہ جو سورہ قصص کی آیت ہے، وَنُرِيدُ أَن نُّمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر جن لوگوں کو کمزور کیا گیا ہے ہم انہیں زمین کا امام بنائیں گے، نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، وارث قرار دیں گے زمین پر ان کو اپنا۔ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ صرف فرعون اس زمانے کے لیے نہیں ہے، اس میں صیغے مضارع کے ہیں، اس میں بات آج کی جا رہی ہے لیکن ہدف آئندہ ہے۔ کل جو بھی قوم کمزور کی جائے گی، دیکھیں استضعاف کا معنی باب استفعال سے، استضعاف یہ نہیں کہ وہ خود کمزور ہیں، کمزور کیا گیا ہے، ان کے خلاف سازشیں کر کر کے انہیں کمزور کیا گیا ہے۔ اس صدی میں اہل ایمان کو جو کمزور نہیں ہیں، سازشیں کر کے انہیں کمزور کیا گیا ہے۔ کبھی سازش چاہے جس چیز کی بھی ہو، عالمی سطح پہ ہو کہ وہ عربوں کی فوج بن رہی ہے، سنا آپ نے، چاہے وہ آج اسرائیل سے دوستی ہو رہی ہے نا اسرائیل سے دوستی، اور اس دوستی میں اتنا آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ بڑے خوش ہیں، مزے میں لگ رہا ہے، عروس نو سے ملاقات کا موقع آیا ہے، ایسا آگے بڑھے جا رہے ہیں، جام و شباب، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ عقد موقت ہے،
ٹھیک ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ عقد موقت ہے، بہت جلدی شادی ٹوٹنے والی ہے، یہ نہیں پتہ، یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑا نزدیک ہو گئے ہیں، بس بغل گیر، اور اب معاملہ وصال کا ہے۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے اس وصال میں نقاب نفاق اٹھ کے دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ہم جب 2006 کی حزب اللہ کی جنگ میں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سب منافق ہیں اور اندر خانہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اسلحے دے رہے ہیں، تو دنیا نہیں مانتی تھی، الٹا کہتی تھی نہیں ایران امریکہ ساتھ ساتھ، ایران امریکہ ساتھ ساتھ۔ ہم بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں کے دگگج اپنے آپ کے ہندوستان کے، لکھنؤ میں بھی ہیں، ان کا نام میں لینا چاہتا، ابھی اخیراً 2 سال پہلے تک کہہ رہے تھے ایران امریکہ دوست ہیں۔ ارے عقل کہاں گئی؟ سمجھ میں آیا عقل کہاں گئی؟ دیکھیں اتنی قربانی دے کر کے بھی بھائی ایران نے جتنی قربانیاں دیں وہ صرف اسرائیل کی وجہ سے دیں۔ فلسطین کا معاملہ چھوڑ کے ایران آج کنارے کھڑا ہو جائے، کل ایران کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں اس کا۔ آئیے موسٹ ویلکم، آپ جو سب کے ساتھ ہے آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا، کوئی سینکشن نہیں، کوئی پابندیاں نہیں۔ تاریخ میں جو پابندیوں پہ پابندیوں کے ڈھیر لگ رہی ہے، آج تک کسی قوم پہ ایسی پابندیاں نہیں لگی جو ایران پہ لگی ہیں۔ ایک پابندی جب انڈیا نے نیوکلیئر ویپنز کا تجربہ کیا تھا تو ایک چھوٹی سی سینکشن میں آپ کے ملک میں پیاز 200 روپیہ کلو، نمک 100 روپیہ کلو، آلو 200 روپیہ کلو، یہ حال چل رہا تھا۔ کرگل کی چھوٹی سی جنگ ہوئی تو یہ تب بے تحاشگی تھی اس ملک کی۔ پچھلے 40 سال سے پابندیاں جھیل کر کے وہ آج بھی دنیا کی برتر قوم میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کردار فاطمۃ الزہرا اڈاپٹ کیا ہے۔ انہوں نے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی ہے۔ ہم کہتے تھے بھیا یہ معاملہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے، یہ آستین کے سانپ ہیں، نہیں سمجھ میں آتا تھا لوگوں کے، لیکن یہ تو اچھا ہوا بقول سید حسن نصر اللہ کے، جب یہ معاملات چل رہے تھے، روز ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، اب معاملات جو ہے نا ان کے نارمل ہو رہے ہیں اور ڈیلیگیشن آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ سید حسن کی ایک تقریر تھی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے اچھا ہو گیا، روز چلا کے کہتے تھے یہ خادمین حرمین نہیں خائنین حرمین ہیں، لیکن دنیا کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آج ان کا یہود کے ساتھ بغل گیر ہونا، سارے نقاب چہرے سے اتر گئے ہیں کہ یہ خادم نہیں خائن ہیں، یہ مسلمان نہیں یہودی ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے آسان ہوا یا نقصان؟ فائدے کی بات ہے یہ۔ دنیا دوست و دشمن کو سمجھ رہی ہے۔ دوست کون ہے تمہارا، دشمن کون ہے؟ باطل طاقتیں حباب ہوتی ہیں، نظر آتا ہے بہت کچھ، ہوتا کچھ نہیں ہے۔ جیسے آگے بڑھیے نا، کتا بھونکتا ہے کاٹنے کے لیے، جب آپ پیچھے ہٹیں گے تو اور تیزی سے آئے گا، ایک قدم آگے جائیے، خدا کی قسم چاہے جتنا کٹیہر کتا ہو بھاگ جائے گا پیچھے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ آپ اندازہ لگائیں، اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ مجلسوں میں ان کا بھی ذکر آ جاتا ہے، اصل میں کہیں جانا ہوتا ہے نا، وہیں فٹ ہو جاتی ہے تو خود ہی لعنت اپنے منزل کو پا لیتی ہے، آپ کو نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، اب حباب ہے چلا آ رہا ہے صاحب، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مایوسی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کفر ہے۔ یہ قوم کیوں مایوس نہیں ہوتی؟ ہے کچھ نہیں پھر بھی چہرے کھلے ہوئے۔ دیکھیں یہ ایک سائیکلوجی ہے، عرض کر رہا ہوں میں آپ کو، ہے کچھ نہیں چہرے پھر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ کیوں کھلے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ ان کے سامنے ان کے امام وقت کا وجود بتا رہا ہے، امید مری نہیں زندہ ہے۔ سب کی امیدیں مر چکی ہیں، یا امید زندہ ہے ولا پردہ غیب میں ہے۔
یہ پوری کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں کہ اس غیبت کا فائدہ کیا ہے، اس کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ پھر رسالت میں آپ کی حدیث ہے کہ جیسے سورج بادلوں کے پیچھے جا کر کے تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے، ویسے ہی تمہارے میں غائب کا وجود اسی طریقے سے غیبت میں رہ کے تمہیں فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو امید ہے صاحب، امید کو بھی آپ سے چھیننا چاہتے ہیں تو ہمارا حقیقی سرمایہ کیسے چھین لو گے؟ اب چاہے تم نمستے ٹرمپ کر لو، چاہے اربوں کی فوج بنا لو، کچھ نہیں ہونے والا۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے اس قوم کو زمین کا وارث بنا کے رہے گا۔ اور درود پڑھ دو۔ میں نے ایک جملے میں ساری بات کہہ دی۔ پوری تاریخ پچھلی 5-10 سال میں جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چاہے جتنے نمستے کروا لیجئے، اچھا جس کے نمستے کر رہے ہو نا، جس کے نمستے کر رہے ہو نا، اسی کو ایسا کھینچوں گا قدرت سے کہ پوری کائنات دیکھ رہی ہوگی، ذرہ ذرہ زمین کا دیکھ رہا ہوگا۔ اس کو قدرت کے نشے سے ایسا کھینچا جائے گا۔ اب کرو نمستے، آؤ۔ جہاں دیکھا چمتکار وہاں نمسکار۔ تو ہم تو یہ قوم ہے نہیں کہ ہم چمتکار پہ نمسکار کریں۔ ہم وہ قوم ہیں جو حقیقت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ہم قدرت لا یزال پروردگار کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتے ہیں۔ ہم اسے خدا کہتے ہیں جس کو ہم نماز پنجگانہ میں اعلان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب ہم اسے اللہ اکبر کہتے ہیں تو اسی کو اکبر مانتے ہیں، امریکہ اسرائیل کو اکبر نہیں مانتے۔ یہ ہمارے دلوں سے، ہمارے وجود سے آواز نکلتی ہے۔ اب ایسوں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ہماری ایک بحث ہو رہی تھی ایک عالم دین سے، اسی ہندوستان کے بڑے عالم دین ہے، کیوں ایران وہاں جوجھ گیا سیریا میں؟ 2 جواب دیے، ایک اینٹ کا جواب اینٹ سے، اور دوسرا اس کا جواب عقلی، جسے ہم لوگ ایک کہتے ہیں حلی اور ایک کہتے ہیں عقلی، ایک کہتے ہیں حلی اور ایک کہتے ہیں نقدی۔ تو حلی جواب بھی میں نے پیش کیا، اس سے پہلے اینٹے کو اینٹے سے جواب دیا۔ کاہے لگا ہوا ہے ایران؟ وہاں مجاہدین تھے، وہاں بڑے بڑے مجاہدین جا رہے تھے، کیا کرنے بتائیں آپ کو؟ یہاں بہرحال مسلک مامیہ میں، جعفریہ میں متاسیغہ جائز حلیت ہے، ٹھیک؟ اس پر 1400 سال سے بڑا بوال ہے، ان کو بہت بوال ہے۔ سیریا میں کیا کر رہے تھے آپ کے جہادی؟ دیکھیں، اتنا آئی کیو بھی تیز ہے، اتنا ہماری میڈیا بھی تیز ہے، ذرائع ابلاغ بھی تیز ہے۔ ہم کہہ نہیں رہے، مجمع آگے آگے چل رہا ہے۔ جہاد النکاح فرما رہے تھے۔ اب ماں بہنیں یہاں پہ، ہم کیا عرض کریں؟ کیا جہاد النکاح؟ بیٹیاں ہیں ہماری یہاں پہ، شہر میں لعنت ہے۔ یہ صدی کا طوفان تھا، لایا گیا تھا تاکہ مکمل اسلام لعنت کا مذہب بنا دیا جائے۔ اما جب وارثان حسین زندہ ہو تو تمہاری کیا اوقات ہے؟ جب وارثان زینب موجود ہوں، جب کربلا کے پیروان موجود ہوں، تو اسلام پہ لعنت کا طوق کون پہنا سکتا ہے؟ لعنت وہی جائے گی جو صاحبان لعنت ہیں، جن کے اجداد مستحق لعنت ہیں۔ وہاں جائے گی جہاں مالک بن نویرہ کو، میں نے ابھی چند دن پہلے ایک معزز، محترم، مقتدر، شریف انسان جو ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتے، جے پور کی جامع مسجد میں، شیعہ جامع مسجد میں، مولانا نازش اکبر صاحب کے ساتھ میرے ساتھ 4 گھنٹے بیٹھے نماز جمعہ کے بعد۔ مقتدر شخصیت، علمی شخصیت، ہندوستان کا ایک نخبہ ہے، وہ انٹلیکچوئل ہے، ساجد صحرائی صاحب۔ ان سے گفتگو ہماری شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ جو ایران سیریا میں ایکسپوز ہوا، یہ ہمیں کبھی کبھی کھٹکتا ہے، اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ تو اب سن لیجئے، وہ جواب رہ جاتا ہے کبھی کبھی جذبات میں۔ ہم بھی تو بہرحال اسی مکتب کے طالب علم ہیں، ہمارا بھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے نعرہ لگانے کا۔
تو اسی میں ہم بھی آگے نکل جاتے ہیں. تو وہ جواب جو میں نے ایک عالم دین کو دیا اور ایک جواب ان کو دیا. کیوں ایران؟ انہوں نے کہا ایران ایکسپوز ہوا. ہم نے کہا حضرت آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہیں، میں عقلی بھی بتا دوں گا اور نقدی بھی بتا دوں گا. نقدی میرا یہ ہے کہ یہ چاہتے تھے مزار زینب کو جنت البقیع بنانا، یہ نہیں ہونے دیا ہم نے. اب کسی بھی مزار کے ساتھ ہاتھ لگا کے دیکھو، ہے طاقت تو آؤ. اور دوسرا حضرت جواب یہ ہے، بہت عقلی جواب ہے اس کا. آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ جہادی آئے تھے یہ ان کا ساتھ کون دے رہا تھا؟ اسرائیل اور امریکہ. سوال، حماس اور جہاد اسلامی دو سنی تنظیمیں ہیں، یہ فلسطین کے لیے لڑ رہی ہیں، ان کا ساتھ امریکہ کیوں نہیں دیتا؟ جہاد اسلامی اور حماس دو اسلامی تنظیمیں جو فلسطینی کاز کے لیے لڑ رہی ہیں سالہ سال سے، سینکڑوں شہداء انہوں نے تقدیم کیے بارگاہ اسلام میں. سوال، امریکہ، اسرائیل اور یورپ اور سعودی عرب ان کی حمایت کیوں نہیں کرتا؟ ان کو یہ کہتے ہیں دہشت گرد، حماس اور جہاد اسلامی کو. اور جو اسرائیل کے بہی خواہ ہیں، جو اسلام میں کلیجے چبا رہے ہیں، جو سیریا میں آ کے ناموس کی عزت لوٹ رہے ہیں، جو فقہ حنفی کا جنازہ نکال رہے ہیں، فقہ اہل سنت کا جنازہ نکال رہے ہیں. جہاد النکاح کیا ہے؟ یہ جنازہ ہی تو نکالا جا رہا ہے. ورنہ کیا بھائی، کسی بھی اسلامی فقہ میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب اربعہ کا کوئی بھی فقہی مسلک ہو، وہ کوئی جہاد النکاح کی اجازت نہیں دیتا. ہم اس کا دفاع کریں گے، چاہے جہاں سے کریں دفاع، مسلمان ہونے کی حیثیت سے. تو امریکہ ساتھ دے رہا ہے جہاد النکاح والوں کا، کلیجے چبانے والوں کا، اور وہاں فلسطین میں حماس اور جہاد اسلامی کی حمایت نہیں کرتا ہے. تو آپ حضرت امریکہ کے ساتھ ہیں یا حماس کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ ہیں آپ؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے. ایران نے وہاں پہ کیوں جا کر کے اپنا وجود ثابت کیا؟ اس لیے کیا کہ یہاں اسرائیل کی نہیں چلنے دیں گے اور وہابیت کی نہیں چلنے دیں گے. کامیاب ہے اس میں جان گرامی. یہ چیزیں وہاں رواج پا سکتی ہیں جہاں مالک بن نویرہ کی بیوی کے ساتھ اسی رات میں تجاوز کیا جائے. کس فقہ میں ہے ذرا بتائیں نا مجھے آپ. میں نے ان سے کہا ہے ساجد صاحب سے، کس فقہ میں ہے دنیا کی بتائیے؟ کس اسلام کے کس فرقے میں ہے کہ اس کے مرد کو اسی روز ذبح کیا جائے، گردن کاٹی جائے، اور اس کے سر اور اس کے ساتھیوں کے سر کو چولہا بنایا جائے اور دیگ چڑھا کے کھانا اور اونٹ اس میں بھونا جائے، تلا جائے، اور اس کے بعد انہی کے نواميس کے ساتھ بے حرمتی کی جائے، اور بعد میں اسلام انہیں سیف اللہ اور سیف الاسلام لکھے؟ سمجھنے کی چیز ہے عزیزان گرامی. یہ ہے پروردگار کا ارادہ. وَنُرِيدُ أَن نُمَنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جنہیں ضعیف کیا گیا زمین پر، جنہیں کمزور کیا گیا زمین پر. ہمارا ارادہ ہے کہ ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے، امام بنائیں گے ان کو. ہم انہیں قدرت سے کھینچیں گے. ہم زمانے کے فرعون اور حامان اور ان کے لشکر، دیکھیں کتنی خوبصورت لفظیں ہیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا. ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر والوں کو دکھائیں گے جو دیکھنے سے وہ ڈرتے ہیں. اس زمانے کا فرعون ٹرمپ، اس زمانے کا حامان نیتنیاہو، اور ان دونوں کے لشکر والے نمستے صاحب. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. کیا دکھائیں گے؟ بہت اہم سوال ہے عزیزان گرامی. وہ جس سے ڈرتے ہیں، آج وہ دیکھنے کا موقع ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یا نہیں دیکھ رہے؟ آج قدرت جو سب سے بڑا تھا اسی کو پروردگار نے کھینچ لیا زمین کے اوپر. تو بس عزیزان کی بات جناب، میری بات تمام ہو گئی. دو چار نقطے بہت اہم آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. بس صاحبان ایثار، موسیٰ جیسا نا، بات موسیٰ کی چل رہی ہے نا.
موسیٰ جیسا نبی آگے بڑھا، یا رب ارنی مقام محمد و امتے. کتاب تنبیہ الخواطر جلد 1 صفحہ 173، نقل سہل بن عبداللہ، بہار میں بھی یہ روایت موجود ہے. موسیٰ عرض گزار ہیں، پروردگار مجھے جلوہ دکھا دے. کس کا جلوہ؟ کیسا جلوہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کا جلوہ دکھا دے. فرمایا خدا نے، موسیٰ انکا لن تطیق ذالک، تمہارے اندر طاقت ہی نہیں ہے. یہ گئے تھے نور پروردگار دیکھیں تو وخر موسیٰ ہے. اور اب بات آئی ہے کس کی؟ مقام و منزلت رسالت مآب اور ان کی امت کا مرتبہ دکھا دے. اللہ کہتا ہے نہیں دیکھ سکتے، طاقت نہیں تم میں. ولیکن اریکا منزلۃ من منزلہ جلیلۃ عظیمۃ وفضلتہ بها علیک وعلی خلقی جمیعا. لیکن ہم تم کو ان کی منزلت کا ایک ذرہ دکھائیں گے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پوری کائنات اور تم پر اور سب پر، تمام انبیاء اور امت پر ہم نے انہیں فضیلت دی ہے. اب اللہ نے قال فکشف لہ عن ملکوت السماء، اللہ نے حجاب آسمان ہٹائے. فنظر الی منزلۃ، جیسے ایک ذرہ نور منزلت امت رسالت مآب، امت رسول اللہ دیکھا، امت رسول اللہ دیکھا. قادت تتلف نفسہ، قادت تتلف نفسہ، نزدیک تھا کہ موسیٰ مر جائیں. قادت، عجیب فقرہ ہے عزیزان گرامی. قادت تتلف نفسہ من انوارها وقربها من اللہ عز و جل. جو منزلت ان کو اللہ نے دی ہے، کن لوگوں کو؟ امت رسول اللہ. ہیں کون یہ لوگ؟ سوال یہ ہے نا، ہیں کون یہ لوگ؟ قال یا رب بماذا بلغتہ الی ہذہ الکرامہ، میرے اللہ اس حیثیت تک تو نے انہیں کیوں پہنچا دیا؟ کیا وجہ تھی؟ فرمایا پروردگار نے قال بخلق اختصصتہ بہ من بینہم، انہوں نے اپنے آپ کو ایثار سے مزین کر لیا تھا. صفت ایثار ان کے اندر آ گئی تھی. اور اے موسیٰ، جس شخص نے بھی اس امت کے اپنی زندگی میں، بہت عجیب فقرہ ہے، آپ سب کے لیے حوالے کر رہا ہوں. اے موسیٰ، اس امت کے کسی ایک نے بھی اپنی زندگی کے ایک وقت میں بھی فَوَقْتًا مِّنْ عُمْرِهِ، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر ایثار کیا ہے تو میں اللہ حیا کروں گا کہ اس کا محاسبہ کروں. جہنم کی بات نہیں ہے، مجھے شرم آئے گی، حیا آئے گی کہ میں اس کا حساب کتاب کروں، بلکہ میں اس سے کہوں گا تجھے جنت میں جہاں مستقر ہونا ہے تو وہاں چلا جا. یہ انوار، ایک نور، انوار، اس انوار کا ایک ذرہ دیکھا تھا تو قادت تتلف نفسہ، مرنے کے قریب تھے. کون لوگ تھے یہ صاحبان ایثار؟ یہ شہزادی کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے زانے گرامی، یہ فاطمۃ الزہرا کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَامَتْ فِي مَحْرَابِهَا زَهَرَ نُورَهَا لِلسَّمَاءِ لِلْمَلَائِكَةِ السَّمَاء. جب میری بیٹی فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کا نور آسمان کے ملائکہ کو منور کرتا ہے، جیسے آسمان کے ستارے اہل زمین پر جو ہے درخشش پیدا کرتے ہیں. یہ عالم ہے نور کا حضرت زہرا کے زمین سے.
آسمان کے فرشتوں کے لیے، تو شہزادی کی امت میں، ان کے چاہنے والوں میں جس نے عمر میں ایک مرتبہ ایثار کیا ہو، تو موسیٰ جیسا نبی جو ہے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے میدان میں آ جاتا ہے، تو اندازہ کیجئے جو فاطمہ کے سچے چاہنے والے ہوں، حقیقی چاہنے والے ہوں، جنہوں نے اپنی زندگیاں نثار کر دی ہوں، ان کا مرتبہ کتنا عوج اور ثریا پہ ہوگا، کتنے کمال پہ ہوگا عزیزان گرامی، کس منزلت پہ ہوں گے وہ لوگ، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آخری روایت اور میری بات تکمیل پہ ہے۔ شہزادی کا تجلی ایثار دیکھنا ہے نا ہم سب کو۔ میں نے بات تمام کر دی اپنی، جو بھی وقت ہے شہزادی سے متعلق اور ایثار سے متعلق، تاکہ موضوع مکمل ہو سکے۔ بحار الانوار میں ایک طولانی روایت ہے جسے گاہے بگاہے ہمارے علماء ذاکرین ممبر سے برابر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے کچھ فقرے رہ جاتے ہیں، کچھ باتیں اس روایت کی رہ جاتی ہیں، میں تکمیل کرنا چاہتا ہوں اسی روایت کو۔ رسالت مآب کی بھی حدیث ہے، مشہور ہے، یا علی انت امامی، اے علی تم آگے آگے چلنے والے ہوگے محشر میں، تم لوا پرچم ہاتھ میں لے کے چلو گے اور تمہارے ساتھ مومنین چلیں گے۔ وَإِبْنَتِ فاطمہ، اور میری بیٹی فاطمہ جب محشر میں چلیں گی، آواز آئے گی وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ يَا أَهْلَ الْمَحْشَرِ، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو۔ وَعَلَى يَمِينِهَا وَعَلَى شِمَالِهَا وَعَلَى خَلْفِهَا وَعَلَى أَمَامِهَا، آپ کے پیچھے آگے داہنے بائیں 70,000 ملک آپ کو مشاہیت کر رہے ہوں گے، اور میری بیٹی تقود المومنات الی الجنہ، مومنات کو لے کے جنت کی طرف جا رہی ہوں گی۔ روایت کے فقرے ساتھ ساتھ چلیے گا جانے گرامی۔ تمام ممبر نور کے لگائے جائیں گے، سب سے بڑا ممبر نور کا میرا ہوگا، اس پر مجھے خطبہ دینے کے لیے کہا جائے گا۔ میں خطبہ دوں گا ایسا کہ تاریخ میں کبھی وہ خطبہ سنا نہیں گیا، اس جیسا۔ اس کے بعد ایک ممبر نور کا لگایا جائے گا جو سب سے بڑا ہوگا انبیاء کے تمام ممبروں سے، وہ علی ابن ابی طالب کا ہوگا، پھر حسن اور حسین۔ خطبے ہوں گے، خطبے کے بعد پروردگار ایک مرتبہ گویا ہوگا، میری کنیز خاص فاطمہ کہاں ہے؟ یہ روایت کئی حوالوں سے نقل ہوئے زانی گرامی، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے پاس سے یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ خوبصورت لب و لہجہ ہے اس روایات کا جو آپ کی سماعت کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والوں۔ ایک اور درود پڑھ دیں۔ اب آپ کو جلوہ دیکھنا ہے، تجلی ایثار زہرا۔ میں یہاں روکوں گا بس، جو میرے مطلب کی بات ہے، جہاں پہ آپ کو میں نے زحمت دی ہے یہاں تک لے کے آیا ہوں میں آپ کو۔ شہزادی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ اولین و آخرین میں محشر میں کسی نے ایسا مرتبہ نہیں دیکھا ہوگا۔ شہزادی کو قدرت حکم دے گی کہ اپنے ساتھ جس کو بھی لے کے جانا ہے تم جنت کی طرف جاؤ۔ شہزادی باب جنت پہ آ کے ٹھہر جائیں گی۔ یہ فقرہ سننے والا ہے۔ وَتَلْتَفِتْ فقرہ، اور فاطمہ ملتفت ہوں گی، آواز آئے گی قدرت کی، ہے میری کنیز خاص تم بہشت میں داخل کیوں نہیں ہوتی؟ بہت غور سے سننے والی بات ہے زانی گرامی، یعنی ماحصل گفتگو ہے اس مجلس کا، یقین جان لیجئے، آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے، آج کے اس مجمع کے لیے ہے، فاطمیون و فاطمات کے لیے ہے، جو شہزادی کی چاہنے والی ہیں، ان کی پیروں ہیں، ان سب کے لیے یہ فقرے ہیں۔ محشر کا عالم آپ لوگوں نے سنا ہے، محشر میں کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، شوہر بیوی سے، سب اپنی جان چھڑا، وا نفسا وا نفسا، سب کا محشر کا تجلی ایثار۔ میں نے مرتبہ بتا دیا مختصر سے جملوں میں، یہ مرتبہ ہے
کہ موسیٰ جیسا نبی نور صاحبان ایثار متحمل نہیں کر سکا۔ اب آئیے محشر میں آخری منظر جہاں تجلی ایثار، نتیجہ ایثار، جزائے ایثار۔ آپ نے جو یہاں اپنے ہمسایہ کے ساتھ کیا ہے، آپ نے اپنے پڑوسی کے ساتھ جو کیا ہے، آپ نے اس عزاداری میں جو کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ نے حضرت زہرا کے نام پہ کسی کو پانی پلایا ہے، سب کا ماحصل اس مجلس میں لے کے جائیں۔ آپ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں اس روایت کو مختلف طرق سے دیکھا ہے، میں لفظ محقق اپنے ساتھ نہیں لگا سکتا، لیکن بہرحال کئی روایات میں اس روایت کو دیکھا ہے، تب اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سمجھیے تجلی ایثار فاطمہ کیا ہے۔ وہ دن یوم یفر المر، وہ دن جس دن کوئی کسی کو، جانتے ہیں کوئی کسی کو میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس میں یعقوب بھی ہیں، یوسف کو نہیں پہچان رہے ہوں گے، جنہوں نے 40 سال گریہ کیا ہے۔ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ، 40 برس روئے کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اب جب محشر کا عالم ہوگا، یہ جبرائیل کے فقرے ہے رسول اللہ سے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یوسف یعقوب کہیں گے تمہیں یوسف سے جو کرنا ہے کرو، میری جان چھوڑو، واہ نفسا واہ نفسا، میری جان اپنی جان کی سب کو پڑی ہوگی۔ یعقوب جیسا نبی عزیزان گرامی، وہ مادر موسیٰ جو اپنے بچے کے لیے دوڑتی ہوئی قصر فرعون تک آ گئیں، اور کس انداز سے انہوں نے بیٹے تک اپنی رسائی حاصل کی، وہاں موسیٰ کو نہیں پہچانیں گی، وہ بھی وہ نفسا کہہ رہی ہوں گی۔ جبرائیل روایت ہے، جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، محشر میں عالم یہ ہوگا، ہر نبی و نفسا کہہ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، جہاں تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، ہر نبی و نفسا کہہ رہا ہوگا، لیکن یا رسول اللہ و امتا آپ کہہ رہے ہوں گے، میری امت میری امت میری امت۔ یہ مرتبہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس و نفسا کے عالم میں جہاں آدم اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانیں گے، ابراہیم اسماعیل کو نہیں پہچانیں گے، یعقوب کو یوسف کی نہ پڑی ہوگی، جہاں مادر موسیٰ کو نہ پہچان رہی ہوں گی، ایک ایک نبی اپنی جان بچائے اپنا حساب کتاب لیے آگے بڑھ رہا ہوگا، وہ آپ کا نبی وہ امتا کہہ رہا ہوگا۔ اور جب شہزادی آگے بڑھیں گے، ایک فقرہ ہے یہاں پہ بہت خوبصورت سا، فَإِنَّ هَذِهِ فَاطِمَةٌ تَسِيرُ إِلَى الْجَنَّةِ، جب فاطمہ دروازے جنت پہ آئیں گی، فَالْتَفِتْ، تو ایک مرتبہ وہ ٹھہر کر اس وانفسا میں جب یعقوب یوسف کو نہیں پہچانیں گے، یہ میری تقریر کا ماحصل ہے۔ خدا کی قسم ہماری ہزاروں جان لے لی جائے صرف اس فقرے کے لیے کہ کیا کیا شہزادی نے ہمارے لیے۔ شہزادی در جنت پہ ٹھہر جائیں گی، آواز آئے گی یا حبیبتی یا بنت محمد لماذا لن تدخلی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت پہ کیوں نہیں داخل ہوتی؟ یہ جنت اول من دخل فی الجنہ فہی الفاطمۃ الزہرا، یہ 10 بار روایت میں تکرار ہوا ہے کہ پہلی ذات گرامی جو بہشت میں وارد ہوں گی وہ فاطمہ ہوں گی۔ میں دیکھیں بیچ بیچ میں روک رہا ہوں اس نتیجے تک لانے کے لیے، شہزادیوں کے بارہا روایات میں آیا ہے، اے اللہ جس کے لیے ساری کائنات سجا کے رکھی ہے، جس کی قبر بھی دنیا میں مخفی ہے، جس کی قبر بھی دنیا میں مخفی ہے، آج ظہور تجلی انوار فاطمہ ہے۔ آج فاطمہ کے اور ان کی قدر کو سمجھنے کا دن ہے نا۔ جب یہ فقرہ کہا جائے گا غضوا ابصارکم، آنکھیں اپنی نیچی کرو، وہاں یہ محرم اور نامحرم کے حساب سے نہیں کہا جائے گا،
وہاں مسائل نور و بشر و آدم و انسان و خاتون، وہاں پہ یہ مفاہیم بے معنی ہوں گے، وہاں ذات اہم ہوگی۔ یہاں یہ فقرہ جانتے، آدم سے کہا جائے گا آنکھ نیچی کرو، کیوں وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کیوں۔ ابراہیم سے کہا جائے گا آنکھ نیچی کرو۔ یہ اس سے آپ سمجھیں گے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، فاطمہ نہ ہوتی تو ہم علی و محمد کو بھی خلق نہ کرتے۔ سمجھیے گا، اول من دخل فی الجنہ فہی الفاطمہ، جنت میں جانے والی بیوی اکیلی فاطمہ پہلے نمبر پہ۔ بہشت میں یہ انداز جو کسی کو حاصل نہیں، دنیا میں جس کی قبر مخفی ہے وہ جلوہ اس کا اس وقت محشر میں یہ عالم ہے۔ کیوں نگاہیں نیچی کر لو؟ سوال، جب سورج تابش پہ ہوتا ہے اپنے کمال پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں دن میں 12 بجے مئی جون کے مہینے میں سورج نکلا ہو، دیکھیے 5 منٹ کر لیجئے تجربہ، آنکھ اندھی ہو جائے گی۔ انبیاء کی آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ نور فاطمہ محشر میں مشاہدہ کر سکیں۔ یہ ہے غضوا ابصارکم۔ اس کو اسباب محرم و محرم مت سوچئے کہ شہزادی چونکہ خاتون ہے۔ میں بھی اکثر سوچتا تھا اس مسئلے کو کہ خاتون ہے، حل کیا میں نے اس مسئلے کو۔ مسئلے خاتون کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ محشر میں نور فاطمہ دیکھ سکیں۔ شہزادی آئیں گی دروازے پہ، بھاگ رہے ہوں گے لوگ، یعقوب یوسف سے آدم، اپنے بیٹوں سے حابیل سے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور وہ کھڑی ہوں گی بہشت کے دروازے پر۔ کیوں نہیں داخل ہوتی؟ آواز آئے گی، پروردگار مثل ھذا اليوم ان یعرف قدری، اللہ میں آج کے دن اپنی قدر جاننا چاہتی ہوں، میں آج کے دن اپنی منزلت جاننا چاہتی ہوں۔ پروردگار کہے گا یا بنت حبیبی ارجعی فانظری من کان فی قلبہ حبا لک واولادک من ذریتک۔ اے فاطمہ، اے محمد کی بیٹی، میں تم سے کہتا ہوں کہ تم محشر میں پلٹ جاؤ اور جا کے دیکھو کہ جس جس کے دل میں تمہاری محبت ہے اور جس جس کے دل میں تمہاری اولاد کی محبت ہے، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے کے داخل ہو جاؤ۔ روایت کے فقرے ہیں، شہزادی آئیں گی اس طریقے سے لوگوں کو چنیں گی، اس طریقے سے چنیں گی جیسے ردی دانے سے اچھے دانے پرندے چنتے ہیں۔ یہ روایت کے فقرے ہیں۔ خدا کی قسم، امام باقر فرماتے ہیں واللہ یا جابر ان ذلک اليوم لتلتقط شیعتها ومحبیها كما يلتقط الطیر الحب الجید من الحب الردی۔ اے جابر، امام باقر کہتے ہیں اے جابر، میری جدہ ماجدہ محشر میں اپنے چاہنے والوں کو ایسا چن چن کے نکالیں گی جیسے اچھے دانوں کو برے دانے سے پرندے جدا کرتا ہے۔ فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو لے کے در جنت پہ آئیں گی۔ بس آخری فقرہ، شہزادی چاہیں گی کہ داخل ہو جائیں۔ اب یہاں پر ایک اور عجیب و غریب منزل ہے۔ یہاں پہ جب سارے چاہنے والے، سارے شہزادی کے چاہنے والے داخل ہونے کی منزل آئے گی تو اب سارے چاہنے والے کھڑے ہو جائیں گے در پہ، ایک بھی اندر داخل نہیں ہوگا۔ خدا پوچھے گا اے فاطمہ کے چاہنے والوں، تم کیوں نہیں داخل ہوتے؟ تم کیوں اندر نہیں جاتے؟ وہ یہ کہیں گے پروردگار آج کے دن ہم بھی تو اپنی قدر جاننا چاہتے ہیں۔ پروردگار ہم نے فاطمہ سے دنیا میں محبت کی تھی، اے اللہ ہم شیعہ علی تھے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بڑے تانے دیے گئے، اے اللہ دنیا میں دیواروں پر ہمیں بڑا کافر کافر کا نعرہ لگایا گیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بڑی ذلتیں دی گئیں، ہمیں قدم قدم پہ رافضی لکھا گیا، ہمیں خارجی لکھا گیا، ہمیں کافر دیواروں پر لکھا گیا۔ یاد ہے نا، پوری دنیا اسی سے بھری اور اٹی پڑی ہے۔ اللہ کہے گا اے فاطمہ کے چاہنے والو فرجعو، پلٹ جاؤ اور دیکھو جس کے بھی دل میں تمہارے لیے فاطمہ کی وجہ سے محبت ہے، اس کو اپنے ساتھ بہشت میں لے کر کے آؤ۔ روایت کا فقرہ امام باقر کہتے ہیں
خدا کی قسم صحنۂ محشر میں کوئی نہیں بچے گا سوائے منافق اور مشرک، کوئی نہیں بچے گا۔ اور ایک جملہ ہے روایت کا کہ دشمن جو ہے وہ طمع کرنے لگے گا کہ یہ ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، یہ ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ دنیا میں یہ ہم کو کافر نوازتے تھے اور وہاں طمع ہوگی ہم کو بھی اپنے ساتھ لے لیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ۔ جس نے بھی جملہ ہے فقرہ ہے پروردگار کا کہ جو کوئی بھی فاطمہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے تم سے اسے جنت میں لے کے جاؤ۔ خوشا بحال آپ لوگ جنہوں نے یہ ایام فاطمیہ میں یہ فرش عزا بچھایا، جس نے شہزادی کے نام پر نذر کی، جس نے فاطمہ کے نام پر کسی کو پانی پلایا، شربت پلایا، کھانا کھلایا، اسے لباس دیا، اس مسافر کی مدد کی، وہاں آواز دی جائے گی این الفاطمیون، اے فاطمہ کے چاہنے والوں کہاں ہو؟ این الزینبیون، اے زینب کے چاہنے والوں کہاں ہو؟ جس زینب کو دنیا میں یہ اذیتیں دی گئی، جس فاطمۃ الزہرا کی یہ منزلت، اس مقام مرتبہ کی حاملہ وہ شہزادی، اس کے آخری ایام ہیں عزیزو۔ بس تمام کر دی بات میں نے، لوگ آنے لگے عیادتوں کے لیے آپ کے پاس، کیا گزرا وہ آپ سنتے آئے ہیں، کیا ہوا بی بی کے ساتھ وہ آپ سنتے آئے ہیں۔ ایک فقرے سے اپنی بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ شہزادی نے ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کے پٹکے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ جب آپ کو کھینچ کے لے جایا جانے لگا، اب وہ ہاتھ ہے کہ پٹکے سے نکلتا نہیں ہے عزیزو۔ بس ایک ہی حادثے سے میں آپ کو آپ کی منزل پہ لے آیا عزادارو۔ ایک فقرہ بس سن لیجئے گا۔ اب جو شہزادی نے پٹکے میں ہاتھ ڈالا نا، کہتی جاتی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں مر کے بال پریشان کر دوں گی۔ دشمن سمجھ گیا یہ ہاتھ علی کے کمر بند سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اب جو پٹکے میں ہاتھ حائل تھا، اس ملعون نے کہا کنفذ، تازیانہ نکال، اور قیامت آ گئی، اللہ اکبر، اور تازیانے پڑھنے لگے ایک مرتبہ، اور ایک کھچتی ہوئی در تک آئی۔ اب جو ہاتھ چھوٹا پٹکے علی سے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کی، آواز اے اللہ میں نے علی کو تیرے حوالے کیا۔ اے اللہ، اللہ اکبر۔ یہ فاطمہ کی ذات، دنیا میں رسالت مآب نے گریہ کیا، شہزادی کے مصائب رسول اللہ نے پڑھے، ممبر پہ بیٹھے ہیں بتا رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ جنت کی سردار ہے، من الاولین الاخرین۔ یہی نہیں رکے، پھر فرماتے ہیں بضعۃ منی، ایک ایک فقرہ آگے بڑھاتے جاتے ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ درواقع فضائل جو مجمع کل کو جو مجمع، ابھی میں ایک تشبیہ دوں الیاذ باللہ ایسا نہ ہو، اور خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ مجمع میں 100-200 لوگ ایسے ہوں جو کل کو میرے ہی گھر پہ حملہ کرنے والے ہوں، اور انہی کے سامنے یہ کہا جائے کہ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی میری روح ہے، میری بیٹی میری آنکھوں کا نور ہے، میری بیٹی فاطمہ جنت کی سردار ہے، اور کل وہی مجمع در و دیوار کے درمیان شہزادی وصیت کرتی ہیں نا اپنے شوہر علی سے، اے علی جب میری یاد آئے، ایک فقرہ ہے وصیت کا سن لیجئے، یا علی الباب والجدار والدماء، اے علی جب میری یاد آئے نا تو الجدار والباب والدماء شہود صدق۔ فاطمہ کی مظلومیت کے لیے 3 لفظ کافی ہیں، ایک دیوار اور ایک دروازہ اور ایک خون۔ اللہ اکبر۔
وصیت ہو رہی ہے علی علی اب کمرے میں ہیں، بچے بھی موجود ہیں، بچے زینب بہن کو باہر کیا، حسنین کو کمرے سے نکالا. کیوں بھائی؟ دو مظلوم ہیں، ایک مظلومہ ہے تاریخ کی اور ایک مظلوم ہے زائد تاریخ کا، جو صرف مسجد سے اور گھر تک کا فاصلہ 500 میٹر بھی نہیں ہے. جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں 200 میٹر کا فاصلہ. جیسے ہی سنا آپ نے مصلی پر فاطمہ نہیں رہی تو فقرہ یاد نہ وَبِمَنِ الْعَزَ يَا بِنْتَ محمد. روایت ہے سلمان کہتے ہیں علی بیٹھے تھے اور کھڑے ہوئے، آگے نہیں گرے، تیوریاں آگے پیچھے گر گئے علی. اور روایت ہے چند مرتبہ اتنے درمیان 200 میٹر کا فاصلہ اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، کہتے تھے اے بنت محمد میں اکیلا رہ گیا. علی کی غربت و تنہائی کا اب کیا ہوگا؟ علی کو اب کون تسلیاں دے گا؟ آئے سرہانے روایات میں ہے رجعت کی شہزادی نے وصیتیں ہو رہی ہیں. اے علی، ایک آخری فقرہ، میں وصیتیں پوری نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک فقرہ. علی اپنی زندگی کے امور ایسے ترتیب دینا. میرے بعد حسنین کو باہر نکال دیا. کتنے بڑے بڑے ہیں؟ 5-6 سال کے بچے، 4 سال 3 سال کی 2 بیٹیاں، دونوں کو کمرے سے باہر کیا، حجرہ بند ہو گیا اور اب شہزادی رو رہی ہیں. ایک وصیت کا آخری فقرہ ہے عزیزوں، میں پوری وصیت نہیں پڑھ رہا ہوں. کہتی ہیں علی اپنی زندگی کے امور ایسے مرتب کرنا کہ رات میرے بچوں کے پاس ہونا. میرا حسین رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے. اللہ اکبر. اس حسین کے لیے سما مادا کبھی عباس مادا. وصیتیں ہو گئی عزیزو. وقت دوران زندگی فاطمہ کا گزر رہا ہے. بس آپ کو روکنا چاہتا ہوں، کچھ پیغامات ہیں. 2 واقعے ہیں چھوٹے چھوٹے. میں نے عرض کیا تھا ابتدائی مجلس 75 دن میں کیا کیا آپ نے کہ پوری انسانیت کو منقلب کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں نا 10 سال پہلے فاطمیہ کا اثر کیا تھا، 20 سال 50 سال 70 سال 100 سال قبر فاطمہ مخفی تھی، اثر نہیں ہو رہا تھا. آج اس مخفی قبر کے اثرات دھیرے دھیرے کائنات پر مرتب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو مرتب ہوں گے وہ آپ کے حق میں ہوں گے. یہ بھی حقیقت ہے، چونکہ ہمیں حقیقت تو کہنی ہی کہنی ہے، ہمیں کسی کو گالیاں نہیں دینی ہیں، لیکن اپنا موقف تو ضرور بیان کرنا ہے. ہاں عزادارو، وہی موقف بیان ہو رہے ہیں شہزادی کی طرف سے. ایک دن اسماء آئیں. پیغام ہے میری ماں بہنوں کے لیے، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے یہ. اسماء آئیں. اے اسماء، میں آج کل بہت تکلیف میں ہوں. بی بی پہلو کا درد اذیت کر رہا ہے؟ نہیں. بابا کی مصیبت صبت علیہ مصاحب لو انہا پریشان کر رہی ہے؟ نہیں. علی کی تنہائی رلا رہی ہے؟ نہیں. پھر بی بی کیوں آپ پریشان ہیں؟ اے اسماء، مدینے میں جو جنازہ لے جایا جاتا ہے میں اس حالت سے راضی نہیں ہوں. میری بیٹیاں، میری مائیں اور میری بہنیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ کس کے فقرے ہیں؟ فاطمہ کے ہیں کہ جو جنازہ لے جایا جاتا ہے خواتین کا، میں اس کی حالت سے راضی اس لیے کہ عورت کے بدن کا وضع اور قطع اس کی جسامت نظر آ جاتی ہے. کوئی ایسی ترکیب ہو کہ جسم پنہان ہو. یہ وہ فاطمہ کہہ رہی ہیں جن کا غسل بھی رات کو ہونا ہے، جن کو دفن میں بھی رات میں ہونا ہے، جن کے جنازے میں بھی لوگوں کو شرکت نہیں کرنا ہے. پھر بھی میری بہنیں اور بیٹیاں سنیں، وہ فاطمہ اپنی کنیزوں اور اپنی بیٹیوں کو پیغام کیا دے رہی ہیں؟ اے میری بیٹیوں، میری لاش رات میں دفن ہوگی. اے میری کنیزوں، میرا جنازہ رات میں جائے گا. میں تمہارے لیے پریشان ہوں، میں تمہارے لیے نگران ہوں. یہ پیغام قیامت تک
صبح قیامت تک کنیزان فاطمہ کے لیے ہے کہ جو فاطمہ مرنے کے بعد اپنی کنیزوں کا جسم اور اس کی حجامت، اس کی حجم برداشت نہیں کر سکتی، وہ آپ کو بازاروں میں یہ پریشانی ہے فاطمہ کی۔ شہزادی کو انہوں نے تابوت بنایا کہ یمن میں، ایران میں، اس میں ایسے اوپر سے لگا کے لکڑی کو اس طرح آمادہ کرتے ہیں کہ وہ نظر نہ آئے۔ شہزادی کے چہرے پہ تبسم آیا، 3 مہینے کے بعد اس فاطمہ کے چہرے پہ تبسم آیا تھا، خوشحال ہو گئی، چہرہ مسکرا اٹھا۔ مسیح اور فقرہ یہاں پہ تربیتی جملہ عزیزو، ہم نے روایت میں پڑھا اور دیکھا اور مستند گفتگو ہے کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں اور 3 بیٹیاں دیں اور اس نے اپنی بیٹیوں کو چادر والی بیٹیاں، با حجاب بیٹی اگر تربیت کی ہے تو قیامت میں یہ سب آپ کے سننے کے لائق چیز ہے عزیزہ لے کے رحمی، قیامت کے دن جب اسے اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو جس نے 3 بیٹیاں با حجاب تربیت کی ہوں گی، ان بیٹیوں کی چادریں اپنے باپ کے قدم میں حائل ہو جائیں گی، میرے بابا کو جہنم میں نہ لے۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام و مرتبہ حجاب کا، جس حجاب کی فاطمہ آپ کو تلقین کر رہی ہیں۔ یہ مرتبہ ہے ان بیٹیوں کی تربیت کا کہ میرے باپ کو جہنم کی طرف نہ لے کے جا۔ شہزادی کے دن ہیں گزر رہے ہیں، بس آخری منزل نزدیک ہے، عیادتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ لوگ آنے لگے، اہل مدینہ آئیں، کچھ خواتین، کیف اصبحت یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ کی صبح و شام کیسی ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ کچھ نہ پوچھو، تمہارے مردوں سے بیزار ہیں، تمہارے نئے رنگ سے پریشان ہیں، تمہارے مکر سے اذیت میں ہے، تم سب یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے پرسے کی فاطمہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی میں 4 گنتی سے سنا رہا ہوں، 4 لوگ آئے ہیں فاطمہ کے پاس ملنے کے لیے، 4 طرح کے لوگ۔ پہلا گروہ انصار کا تھا اور دوسرا وہ بھی آئے جنہوں نے سب کچھ کیا، اور اب آنے کے بعد کیسے آنا چاہتے ہیں کہ شہزادی نے منع کر دیا، مکرر منع کر دیا۔ یہاں بھی ہم سب کے لیے پیغام ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے، مکرر منع کیا کوئی میرے پاس نہ آئے، اور جب منع کر دیا تو وہ اب پہنچے علی کے پاس، ہم جانا چاہتے ہیں معذرت کے لیے۔ اب آپ سوچیں کہ جس کی بیوی کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہو اور جس کی بیوی نے منع کر دیا ہو، جو سیدہ نساء ہو، جو فاطمہ علی کے لیے الفقر والفاطمہ، میرے لیے فخر ہے فاطمہ کی ذات، اس علی سے کہا گیا ہوگا، اس مولا نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ یہ تنہائی علی و غربت علی ہے مدینہ میں عزیزو۔ وہ دونوں کہنے لگے ہمیں وساطت کر دیجئے، آئے گھر میں، کہنے لگے مولا کائنات فاطمہ، ان دونوں نے وساطت کی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جو مکرر منع کر چکی ہیں ان کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا اپنے شوہر سے۔ قیامت تک اپنے چاہنے والوں کے لیے پیغام دیا ہے بیوی نے کہ جب بات امامت کیا جائے، جب بات ولایت کیا جائے تو وہاں پھر تم کچھ نہیں ہو، وہاں تمہیں ہر بات علی کی ماننی ہے، اپنی نہیں چلانی۔ شہزادی نے ایک ایسا جملہ کہا ہے جو پوری زندگی بھر اگر اس پہ رویا جائے، اس مصیبت پہ رویا جائے، شہزادی نے جس انداز میں کہا ہے، فرماتی ہیں علی البیت بیتک والحرۃ حمتک۔ علی کیا کہتے ہو تمہارے سامنے یہ فاطمہ تسلیم محض ہے۔ اے علی یہ گھر آپ کا ہے اور فاطمہ تمہاری کنیز ہے۔ اے اللہ جس کا یہ مرتبہ ہو، جس کا محشر میں کوئی ثانی نہ ہو، اس فاطمہ کے سامنے علی کی بات کو اس انداز سے رکھا، اے علی یہ گھر تمہارا ہے، بلائے گئے، آئے گئے۔ شہزادی کو
کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکی۔ ایک آخری فقرہ اور سنیے اسی سے متعلق، ایک شخصیت اور ہیں عباس بن عبد المطلب، انہوں نے بھی کہلایا ہم آنا چاہتے ہیں۔ آنے سے پہلے فضہ سے پیغام بھیجا، فضہ نے جا کے منع کر دیا، نہیں فاطمہ کی حالت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو قبول کر سکیں۔ فاطمہ نے نہ انصار کو قبول کیا نہ مہاجر کو، یہ چچا ہیں رسول اللہ کے، انہیں بھی آپ نے حضور میں نہیں قبول کیا، لیکن نہ قبول کرنے کے بعد نہیں آنے دیا تھا۔ ان کا فقرہ سنیے گا عزیزو۔ ایک مرتبہ پیغام بھیجتے ہیں، آپ سے میں پوچھوں کوئی عیادت کے لیے جائے تو کیا کہتا ہے وہ؟ یہی نہ کہ بھائی آپ جو عیادت کر رہے ہیں مریض کا حال اچھا رہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چچا ہیں رسول اللہ کے، پیغام بھیجتے ہیں غلام سے، کہلاتے ہیں کہ جا کے علی سے کہہ دینا کہ فاطمہ کے جنازے میں ہم کو بھلائے نہیں۔ سنا آپ نے؟ ابھی فاطمہ دنیا میں ہیں اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھلایا نہ جائے، یعنی فاطمہ کا حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ زندگی سے ہر کوئی مایوس ہے کہ اب یہ جینے والی نہیں ہے۔ سلمان نے دق الباب کیا، مجھے اجازت ہے آنے کی؟ ہاں سلمان تم آ سکتے ہو۔ آ کے بیٹھ گئے۔ یوں ہی نہیں کہا جاتا سلمان و منا حل البیت، بڑا مرتبہ ہے سلمان کا۔ آئے بیٹھ گئے، شہزادی کیا حال ہے آپ کا؟ فرماتی ہے کسی سے یہ بات نہیں کہی، حتیٰ علی ابن ابی طالب سے بھی شہزادی نے یہ فقرہ نہیں کہا۔ فرماتی ہیں اے سلمان میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی۔ اے سلمان یہ اذیت ہے کہ میں رات بھر کروٹ بدل بدل کر بستر پر، یہ سننا تھا۔ سلمان تڑپ گئے، بوڑھے ہیں رونا چاہتے ہیں، آواز بلند نہ ہو اس لیے گھر سے باہر نکل پڑے۔ چاہا دروازے پہ آ کے روئے، نہ رو سکے، آواز گلوگی ہی روئے۔ ایک مرتبہ صحرا میں نکل گئے، نخلستان میں آئے، ایک باغ میں آئے، چاہتے ہیں کہیں ٹھہر کر باغ میں درختوں کے بیچ میں رو لیں فاطمہ کی مصیبت پر۔ اتنا دل میں غم بیٹھا، ایسے جملے شہزادی کے تھے، ایسی چوٹ لگی سلمان کے دل پر کہ سامنے نہیں رو سکتے۔ یہ سلمان کا حال ہے جو بوڑھے ہیں عزیزو، نخلستان میں چاہتے ہیں، بس رونا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کانوں میں ایک آواز آشنا سی ٹکرائی، کوئی بلند آواز سے چیخ چیخ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے وائے میری زندگی، میری آرزو، میرا عشق، اللہ کے نبی کی امانت مجھ سے چھین لی گئی۔ اب جو صدائے آشنا سنی، اب جو نزدیک جا کے دیکھا، ارے ایک کنویں کے اوپر سر رکھ کے علی ابن ابی طالب ارے تنہائی میں سر پہ ہاتھ مار کے گریا کر رہے تھے۔ اے اللہ فاطمہ کی مصیبت کی دوست ہیں سلمان، سامنے نہیں رو سکتے، علی بچے ہیں نا گھر میں اس لیے سامنے نہیں رو سکتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا عزیزان گرامی، اب وہ وقت نزدیک ہے۔ شہزادی نے اسما کو بلایا، غسل کا پانی آمادہ ہو رہا ہے۔ اب جو پانی آمادہ ہو چکا، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلایا، اپنے ہاتھوں سے کپڑا پہنایا، اپنے ہاتھوں سے شہزادی نے روٹیاں پکائی۔ اللہ اکبر۔ فضہ دیکھ رہی ہیں، سمجھ رہی مریض کا حال اچھا ہے، اب یہ ٹھیک ہو گئی ہیں، اب صحت کی طرف جا رہی ہیں، لیکن کیا پتا تھا کہ یہ تھوڑی دیر کا ٹھیک ہونا ہمیشہ کی خاموشی ہے۔ بچوں کو نہلا دھلا کے گھر سے باہر روانہ کر دیا۔ اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک تلاوت کی آواز سننا سمجھنا کہ محمد کی بیٹی دنیا میں ہے، آواز بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ دنیا میں رہی۔ اب جو تھوڑی دیر بعد دق الباب کیا،
گیا، آواز نہ آئی۔ ایک مرتبہ بچے گھر میں داخل ہوئے، اے اسما میری اماں کہاں ہے؟ آواز دی بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ جواب ملا، اے اسما کیا کبھی زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اے اللہ، وہ بچے والدے حجرہ فاطمہ ہوئے، آ کے دیکھا ماں دنیا سے گزر چکی ہے۔ امام حسن نے ماں کے پیروں کو چومنا شروع کیا۔ اے اماں، اے اماں بات کیجئے، کلمنی قبل ان یفرق الروح من جسمی۔ اے اماں اس حسین سے بات کیجئے، اگر بات نہیں کریں گی اماں تو حسین کی جان جسم سے نکل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ علی آئے، وصیت کے مطابق غسل دیا۔ غسل کا عالم آپ جانتے ہیں، عزادارو غسل تمام ہوا، اب جنازہ آمادہ ہے، رات کی تاریکی ہے۔ دوستو احباب کو خبر بھی تو دینی ہے، رات نصف گزر رہی ہے۔ امام مجتبیٰ سلمان کے در پہ آئے، دق الباب کیا نصف شب۔ اے سلمان، اگر میری ماں کے جنازے میں شریک ہونا ہے تو جلدی آؤ۔ ارے سر پیٹتے ہوئے آئے، علی نے جنازہ آمادہ کیا، آواز دی بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اللہ اکبر۔ مولا خود ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت ہے، مولا کہتے ہیں واللہ قد انی اشہدو، میں نے خود دیکھا کہ فاطمہ کے سینے پہ جب بچے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں ایک سوال پوچھوں، یہ بچے ماں کے سینے سے کب سے نہیں لگے؟ جس دن سے دروازہ گرا، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں کے پہلو سے لپٹ جاتے، ماں کا دل چاہتا ہے بچوں کو سینے سے لگائے، مگر 90 دن ہو گئے، 95 دن ہو گیا، فاطمہ نے بچوں کو گلے جیسے نہ لگایا۔ ارے پاس میں آتے ہوں گے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ اے اللہ، آج فاطمہ کے بچے ان کے سینے سے لگ گئے، کوئی رو رہا ہے اماں۔ ارے جب وقت ملا آپ کے سینے سے لگنے کا، جب آپ دنیا سے چلی گئی، مولا کائنات کہتے ہیں واللہ قد حنت وعنت، میں نے دیکھا بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے دونوں ہاتھ بلند کیے، بچوں کو سینے سے لگا، اے میرے بچوں، قد حنت وحنت ومدت۔ اللہ اکبر۔ آواز آئی غیب سے جبرائیل کی، اے علی بچوں کو دور کیجئے ورنہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت ہے، آخری فقرہ، اللہ جنازہ نکلا، آیا بقیع میں دفن کے لیے۔ کتنا بڑا بدن ہے عزیزو، جسم ایسا ہے کہ امام جعفر صادق کہتے ہیں سارت کل خیال، میری ماں کا جسم خیال و تصور جیسا تھا، ان کے جسم میں گوشت نہیں بچا تھا، وہ بدن جس میں کچھ نہیں بچا تھا، وہ بدن لا کے رکھا۔ قبر پہلے سے آمادہ ہے، فاتح قبر قال الباب۔ اب آپ چاہتے ہیں جنازے کو اٹھائیں اور قبر کے حوالے کر دیں۔ محرم بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ دفن کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ ساری توانائی فاتح خیبر نے جمع کی، اب جمع کرنے کے بعد روایت کے فقر ہے، اب جو چاہا کی قبر میں اتارے تو اب لاش نہیں اڑتی۔ اے اللہ، زمین پر بیٹھ گئے، روایت کہتی ہے زمین پہ بیٹھ گئے،
2 رکعت نماز ادا کی، نماز پڑھ کے ہاتھ کو بلند کیا، اے اللہ میری مدد کر دے، میں یہ امانت قبر میں اتار سکوں، اے اللہ مجھے یہ طاقت دے دے، اے صاحب ذوالفقار اس کے پاس اتنی طاقت نہیں، ارے فاطمہ کا مجروح بدن مولا آپ نہ دیکھ سکے، اے مولا آپ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ آپ فاطمہ کے جسم کو جو آپ کے سامنے تھا برداشت نہ کر سکے، یا علی ذرا کربلا آئیے، اپنی بیٹی زینب کو دیکھ لیجئے، جہاں ماں جائے کی لاش ہے، اور تن پر سر نہیں ہے، جسم کے ٹکڑے ہیں، اللہ وہ آتی ہے، آپ کی بیٹی نیزہ و تبر و تیر کو بھائی کے لاش سے جمع بھی کرتی ہے، آپ کی بیٹی شیر خدا مدینے کا رخ بھی کرتی ہے، آواز دیتی صلو علیکہ یا ملکۃ السماء وہذا حسین مرمل بالدماء، اللہ اکبر، میرے مولا نے جنازہ نماز پڑھ کے اب جو اٹھایا چاہ کی قبر میں دے، ارے 2 ہاتھ بلند ہوئے، لاؤ میری امانت علی میرے حوالے کر دو، اللہ اکبر، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ینقلب ینقلب۔ پروردگارہ سوائے غم سید و شہداء کسی غم مبتلا نہ کرنا، اسی غم میں ہمارا انتقال ہو۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے، جہاں کہیں بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو خطرے میں اس کی حفاظت فرما، جہاں کہیں پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے مریض ہیں ان کو شفائے عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے، جہاں کہیں بھی شیعان علی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی بے روزگار ہیں مومنین ان کو روزگار عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے روضات عالیات کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے تمام مقدس مراکز کی حفاظت فرما۔ پروردگار اس بلائے منحوس کو جو عالم اسلام پر مسلط ہے اسلام کے نام پر، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار زمانے کے فرعون و حامان و نمرود کو نابود فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے، ہمارے تمام مراجع کو طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں واقعاً صاحبان ایثار بنا، ہمیں اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگوں فرما۔ پروردگار ہمارے آپ کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ فاطمہ زہرا تیرا ظلم یہ کیسا ہوا، فاطمہ زہرا پہ فاطمہ زہرا پہ ظلم یہ کیسا ہوا، فاطمہ زہرا پہ زخم وہ گہرا لگا پہلو شکستہ ہوا، فاطمہ زہرا پہ ظلم یہ کیسا ہوا، رو نہ سکی باپ کو اپنے ہی گھر میں بطول، سکی باپ کو اپنے ہی گھر میں بطول، اہل شقاوت کو یہ نہ گوارا ہوا، فاطمہ زہرا پہ ظلم یہ کیسا ہوا، دیکھ لی جب وقت غسل ٹوٹی ہوئی پسلیاں، وقت غسل ٹوٹی
صدمہ ہوا فاطمہ زہرا پہ آج ظلم یہ کیسا ہوا چھن گئی سر سے ردا قید ہوئی بیٹیاں شام کے دربار میں سر کھل جانا ہوا ظلم یہ کیسا ہوا جو رہی تحویل میں آیے تطہیر کی خاندان ظلم نے اس کی بھی تشہیر کی بعد پیغمبر اسے خوب رلوایا گیا آئے مظلومہ آئے مظلومہ مرسل اعظم کا دل قبر میں ٹھہرا گیا ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ مرسل اعظم کا دل قبر میں ٹھہرا گیا ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ سیدہ کی آنکھ سے خون اتنا بہہ گیا ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ مرسل اعظم کا دل قبر میں ٹھہرا گیا ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ جو رہی تحویل میں آیے تطہیر کی خاندان ظلم نے اس کی بھی تشہیر کی بعد پیغمبر اسے خوب رلوایا گیا بعد پیغمبر اسے خوب رلوایا گیا بعد پیغمبر اسے خوب رلوایا گیا ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ مرسل اعظم کا دل قبر میں ٹھہرا گیا ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ جس کے صدقے میں بنے یہ زمین و آسماں مرکز قرآن ہے جس کا پاکیزہ مکان اس کو دنیا نے نہیں چین سے رہنے دیا اس کو دنیا نے نہیں چین سے رہنے دیا اس کو دنیا نے نہیں چین سے رہنے دیا ہائے مظلومہ
مدینے کی فضا، اپنے حق کو مانگنے دربار میں جانا پڑا، کرسیوں پہ کلمہ گو اور کھڑی ہے فاطمہ، کرسیوں پہ کلمہ گو اور کھڑی ہے فاطمہ، کرسیوں پہ کلمہ گو اور کھڑی ہے فاطمہ، آئے مظلومہ آئے مظلومہ، مرسل اعظم کا دل قبر میں تڑا گیا، آئے مظلومہ آئے مظلومہ، باپ کے غم نے اسے شب کو نہ سونے دیا، کلمہ گویوں نے اسے ہائے نہ رونے دیا، فاطمہ کی زندگی کو غموں سے بھر دیا، فاطمہ کی زندگی کو غموں سے بھر دیا، فاطمہ کی زندگی کو غموں سے بھر دیا، ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ، مرسل اعظم کا دل قبر میں دھرا گیا، ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ، ہائے 18 برس میں ستم کیسا ہوا، ہاتھ میں لے کے عصا چل رہی تھی سیدہ، سوچ کر اس بات کو رو رہے ہیں انبیاء، سوچ کر اس بات کو رو رہے ہیں انبیاء، سوچ کے مظلومہ آئے مظلومہ، ایسے شعلے جس کی لو کربلا تک آ گئی، پھر لہد میں فاطمہ کے دل کو بھی تڑپا گئی، اے وسیع ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے دی صدا، اے وسیع ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے دی صدا، اے وسیع ٹوٹی ہوئی پسلیوں نے دی صدا، ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ، مرسل اعظم کا دل قبر میں تڑا گیا، ہائے مظلومہ ہائے مظلومہ، یا حسین